اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کسی شخص کے اسلام و کفر میں شک ہو جائے کہ یہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے تو اس پر پاک کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ کہ اس پر سائر اسلام کے حکم نہیں آئیں گے۔ سائر اسلام کے حکم میں سے مثلا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، مسلمانوں کا ارث پانا مثلا یہ، یا مسلمانوں سے نکاح کرنا مثلا یہ ممکن ہے جاری نہ ہو، لیکن اس کو پاک سمجھا جائے گا، یعنی اس پر اسلام کا حکم بعض احکام کے جہت سے ہے جس کے بارے میں شک ہے۔ اب بتائیں گے کہ شک کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے اور کون کون سے اسلام والے حکم اس پر جاری نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی ہم اس بندے کی حالت سابقہ کو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم حالت سابقہ کے مطابق اس پر احکام جاری کریں گے جب تک کہ اس کے مقابل کی دلیل جاری نہ ہو جائے، یعنی کافر ہے تو بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے اسلام کا اظہار نہ کرے، تب تک اس پر وہی سابق کفر والا اسلام جاری ہے، کفر والا کافر کا حکم جاری رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس پر اسلام ہی کا حکم شک کی صورت میں جاری کریں گے جب تک کہ وہ بالغ ہو کر کفر کا اظہار نہ کرے۔ بالغ ہو کر یا سنجیدہ ہو کر وہ کفر کا اظہار نہ کرے تب تک اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ مسلمان سمجھا جائے گا یہ دونوں مسلمان والدین سے پیدا ہوا ہے یا مسلمان اور کافر دونوں سے مل کر کے پیدا ہوا ہے، اور چونکہ اسلام وہ غلبہ رکھتا ہے، اشرفیت رکھتا ہے، اس لیے بچے میں وہاں پر شرافت اسلام کی وجہ سے حکم شرافت اسلام لگایا جائے گا جب تک کہ وہ سنجیدہ میچور ہو کر یا بالغ ہو کر خود انکار نہ کرے، اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہے۔ اور شک پیدا ہوتا ہے کہ اس نے انکار کیا ہے اسلام کا یا نہیں، تو شک کی صورت میں استصحاب بقاء اسلام جاری رہے گا۔ اسی طرح کافر کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے یعنی استصحاب بقاء ایک کفر جاری رہے گا۔ اور اسلام کے قبول کرنے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ دو گواہیاں دے، وحدانیت کی گواہی دے اور پیغمبر اسلام کی گواہی دے، بس یہی کافی ہے اسلام کے قبول کرنے کے لیے۔ لیکن جب شک کرتے ہیں کہ یہ دو گواہیاں آئی ہیں اس کافر بچے سے یا نہیں، شک کی صورت میں استصحاب بقاء کفر جاری رہے گا، جس طرح استصحاب بقاء اسلام مسلمان بچے میں جاری رہتا تھا جب تک کہ اس کے کفر کا اظہار یقینی طور پر پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اصل بحث ہماری یہ ہے کہ بالکل مجہول بچہ ہے، نہ اس کے کفر کا کچھ پتہ چل رہا ہے نہ اس کے اسلام کا کچھ پتہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس کے والدین کون تھے، کیا تھے۔
تو مقتضی قاعدہ اس صورت میں اس بچے کو ہم پاک مانیں گے، لیکن اسلام کے دوسرے احکام اس بچے پر جاری نہیں کریں گے۔ اصالت الطہارت تو جاری کریں گے اس بچے پر جس کے والدین کو پتہ ہی نہیں کہ کافر تھے یا مسلمان، کچھ پتہ نہیں، لیکن اس پر اسلام کے چند احکام جاری نہیں کریں گے۔ مثلا آثار اسلام میں سے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، وہ نہیں کر سکتے، اور اس سے نکاح کی مسلمان سے اجازت دی جائے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے چند احکام جو اسلام کے احکام ہوا کرتے ہیں، اس بچے پر صرف طہارت کا حکم جاری رکھے، لیکن باقی اسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ کفر و اسلام میں ابھی عارضی طور پر ہم ایک بحث چھیڑ رہے ہیں، کل انشاءاللہ اصل آئے گی کہ کفر و اسلام میں تقابل کون سا تقابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقابل آدم و ملکہ ہے۔ آدم و ملکات، لیکن یہ آدم و ملکات از قبیل امور آدمیہ ہے، لیکن آدم مطلق نہیں ہے، آدم خاص ہے، اور آدم خاص اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آدم ملائکہ کی تعبیر میں مجبور ہوئے ہیں، وَإِلَّا دقت اگر کل کے اعتبار سے انجام دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آدم ملکہ مجازی ہے، اور اس میں کچھ اور دقیق احکام جاری ہوا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔